بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کیا یہ جانتے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا فرمایا اور کتنا عرصہ ان کا جسم مبارک بغیر روح کے پڑا رہا؟ فرشتوں کا سردار شیطان کیسے بنا؟ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ آپ زمین پر جائیں اور ہر رنگ کی مٹی، ایک مٹھی بھر ہر رنگ کی مٹی اکٹھی کریں اور لے کے آئیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں جاتے ہیں، جا کے تو وہ جب زمین سے مٹی اٹھانے لگتے ہیں تو زمین ان کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ ہمیں نہ لے کے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک انسان کی تخلیق کریں گے جو زمین کے اوپر فساد پیدا کرے گا، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حضرت اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں حضرت اسرافیل کو، وہ بھی اسی طرح آتے ہیں، مٹی ریکویسٹ کرتی، وہ واپس چل جاتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جاتے ہیں، ان کو بھی یہی حکم ہوتا ہے، وہ بھی پھر واپس چل جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جائیں اور زمین سے ہر رنگ کی مٹی اکٹھی کریں اور لے کے آئیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب جاتے ہیں دنیا میں تو مٹی وہ اکٹھی کرتے ہیں، جب مٹی کو اٹھانے لگتے ہیں تو مٹی ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ مجھے نہ لے کے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک انسان بنائیں گے اور وہ زمین میں فساد پیدا کرے گا۔ جس پر حضرت اسرائیل فرماتے ہیں مٹی کو کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، اور وہ اللہ کا واسطہ دیتی ہے زمین، تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے ہی آیا ہوں اور میں بالکل اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ جس پر وہ زمین سے مٹی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس زمین سے مٹی لی گئی تھی وہ جہاں پہ خانہ کعبہ بنا ہے وہاں سے لی تھی۔ مٹی لے کے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جب مٹی لے جاتے ہیں تو اس کو مکہ اور طائف کا ایک درمیانی جگہ ہے، مقام بتایا، وہاں پہ جا کے رکھ دیں، جو کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے رکھ دی۔ پھر باران رحمت برستی ہے اور اس مٹی کا خمیر بنایا جاتا ہے۔ اس کام میں تقریباً 8 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ 8 سال میں جو مٹی سے خمیر بنا، پھر اس خمیر کا جسم اللہ تعالیٰ جو ایک تخلیق کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بناتے ہیں۔ وہ جسم بنتا ہے، ایک روایت کے مطابق 40 سال تک وہ جسم اسی طرح بغیر روح کے پڑا رہا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کہ اس میں روح پھونکی جائے تو روح کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کے حضرت آدم کے جسم میں داخل ہو جائیں۔ جس پر روح پہلے تو انکاری ہوتی ہے، خیر روح جاتی ہے، جا کے کوشش کرتی ہے جسم میں داخل ہونے کی۔ وہ ایک اندھیری کوٹھڑی کی طرح جسم تھا، جس پر وہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ ایک اندھیری کوٹھڑی ہے، میں اس میں ہرگز نہ رہوں گی۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد میں کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں اس جسم میں آج بھیج رہا ہوں اور واپس کل کو کھینچ بھی لوں گا۔ خیر جب وہ روح جاتی ہے تو 7 دفعہ ذکر ہے کہ 7 دفعہ روح جاتی ہے داخل ہونے کے لیے، پھر واپس آ جاتی ہے، پھر داخل ہوتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے۔ پھر 7ویں دفعہ جب اس نے کوشش کی، وہ ناک کے ذریعے سے داخل ہوتی ہے دماغ تک اور پھر اس طرح جسم میں پہنچ جاتی ہے۔ جب ابھی جسم کے درمیانی حصے تک روح پہنچتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، کان الانسان عجولا، کہ انسان بے شک جلد باز ہے۔ خیر جب وہ جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو جنت سے کپڑے لائے جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، وہ زیب تن کرتے ہیں اور تخت لایا جاتا ہے جس پر بٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جایا جاتا ہے۔ اب جب جنت میں پہنچتے ہیں اب فرشتے یہ گمان کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا وہ ہم سے افضل نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا آپ سوال فرشتوں سے کریں۔ فرشتوں سے آپ سوال کرتے ہیں تو جس کا جواب فرشتے نہیں دے سکتے۔ تو اس پر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، پھر حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ ان کا جواب دیں، جس پر حضرت آدم علیہ السلام سارے وہ سوالوں کے جواب یا جو چیزیں پوچھی ہوتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اب یہ میرا برگزیدہ بندہ ہے اور اس کو سارے سجدہ کرو، یہ میں نے اپنا دنیا پہ نائب بنایا ہے۔ تو جس پر سارے فرشتے سجدہ کرتے ہیں سوائے ایک کے۔ اب یہاں سے ہم چلتے ہیں کہ جس نے سجدہ نہیں کیا وہ کون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو پیدا فرمایا، جب اس کو پیدا کیا تو اس نے زمین کے اوپر 1000 سال کا سجدہ کیا۔ 1000 سال کا، پھر وہ پہلے آسمان پہ آتا ہے سجدہ کرتا ہے، دوسرے آسمان پہ 1000 سال کا سجدہ، تیسرے آسمان پہ 1000 سال کا سجدہ، اسی طرح وہ ہر آسمان پہ جاتا اور 1000 سال کا سجدہ کرتا۔ جب 7ویں آسمان پہ جاتا ہے تو اس نے 1000 سال کا جب سجدہ کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے لوح محفوظ پہ اٹھا لے،
میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لوح محفوظ پہ آنا چاہتا ہوں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو حکم دیا کہ آپ اس کو لوح محفوظ پہ پہنچا دیں۔ عزازیل لوح محفوظ پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ کچھ کلمات لکھے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے وہ دکھی ہو جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق وہ 6 لاکھ سال تک وہاں پہ کھڑا رہا اور روتا رہا۔ جب وہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو آپ کا نافرمان ہوگا، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل اگر تم بتاؤ کہ میری کو نافرمانی کرے تو وہ کیا ہو، تو اس پر وہ کہتا ہے کہ وہ لعنتی ہو، وہ شخص لعنتی ہو جو آپ کی نافرمانی کرے اور بات نہ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عزازیل یہ بات اپنے پاس لکھ کر رکھ لو۔ خیر 6 لاکھ سال تک روایت ہے کہ وہ وہاں پہ رہتا ہے اور روتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد وہ عبادت گزاری کے تحت اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں فرشتے رہتے ہیں ان کا سردار بنا دیتے ہیں، اور وہ 12,000 سال تک فرشتوں کا سردار رہتا ہے اور وہاں پہ واز کرتا ہے۔ اس کے ممبر کے نیچے واز جب وہ کرتا ہے تو حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، میکائیل، حضرت اسرائیل، یہ سارے اس کے ممبر کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ واز کرتا ہے اور 12,000 سال تک وہ جنت کا خزانچی رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سب فرشتوں کو کہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب جو نہ سجدہ کرنے والا تھا وہ کون تھا؟ سارے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب جو اس میں سجدہ نہیں کرتا وہ عزازیل تھا، جو عبادت گزار تھا اور جو سردار تھا فرشتوں کا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور میں بالکل یہ سجدہ جو مٹی سے بنا ہوا انسان ہے اس کو نہیں کروں گا بالکل۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے جب وہ انکار کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں اپنی، جس پر پھر وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ فوراً جنت سے نکل جاؤ۔ جب جنت سے نکلنے کا اس کے لیے حکم ہوتا ہے تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تمہارے پاس ایک جگہ لکھا ہوا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک لکھ لو بات۔ جب وہ بات دیکھتا ہے تو اس نے لکھا ہوا تھا، کہہ رہا ہے کہ وہ مطلب پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو وہ لعنتی میں ہی تھا، مطلب میرے نصیب میں یہ لکھا ہوا تھا۔ خیر جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو جنت سے نکل جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اتنا عرصہ آپ کی عبادت کی ہے، تو کیا میرے لیے یہی حکم ہے کہ اس عبادت کا جو میرے لیے ریگارڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ مجھے جنت سے نکال دیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جس انسان کی خاطر آپ مجھے جنت سے نکال رہے ہیں میں بالکل اس کا دشمن ہوں اور میں اس کو اپنے جہنم کا ساتھی بناؤں گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تا قیامت، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، مجھے زندگی دی جائے تاکہ میں اس کو اپنا جہنم کا ساتھی بنا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ بات مان لیتے ہیں اور اس کو جنت سے نکال دیتے ہیں۔ وہاں سے اس کا نام شیطان پڑتا ہے اور اس کی شکل بدل جاتی، تبدیل کر دی جاتی ہے اور اس کو جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو میٹھی نیند سلاتے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے قدموں کی طرف، پاؤں کی طرف ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہیں، جس پر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ وہ اماں ہوا تھیں، وہ بتاتی ہیں کہ میں آپ کے جسم کا حصہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جس پر جو سب سے پہلا نکاح ہوا تھا وہ حضرت آدم اور حضرت اماں ہوا کا نکاح ہوا تھا، جو کہ نکاح اللہ رب العزت نے خود پڑھایا تھا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ نکاح پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، لیکن حضرت آدم کو کہتے ہیں کہ یہ تب تک آپ کے لیے حلال نہ ہوں گی جب تک ان کو آپ حق مہر ادا نہ کر لیں۔ یہاں سے ایک چیز سیکھنے کی ملتی ہے کہ جو حق مہر ہے وہ کسی بھی صورت معاف نہیں ہے، وہ ادا کرنا چاہیے۔ جس پر حضرت آدم کہتے ہیں کہ میں کس طرح حق مہر ادا کر سکتا ہوں؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ کلمات بتاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ 10 دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 10 دفعہ کلمات دہرائیں اور یہ آپ ان کو اپنا حق مہر ادا کر دیں۔ جس پر وہ حق مہر ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جنت میں رہیں، ہر نعمت کھائیں یہاں پہ سوائے ایک کے۔ ایک درخت کا منع کرتے ہیں کہ آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، باقی سارے آپ کے اوپر حلال ہیں۔ جنت سے نکالا گیا تھا، وہ اپنی چالیں چل رہا تھا۔ اب اس کو یہ تکلیف تھی کہ مجھے جنت سے نکالا ہے، میں ان کو بھی جنت سے نکلواؤں گا، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ وہ اپنی وہاں پہ چالیں چل رہا ہے، وہ کچھ کلمات جانتا تھا ایسے جس کو وہ پڑھتا ہوا جنت کے دروازے تک آ جاتا ہے۔ جنت کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو طاؤس ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے، جو جنت کی دیوار پہ بیٹھا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو؟ تو جس پر وہ شیطان کہتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔
جس پر طاؤس کہتا ہے کہ جو جنت کے دروازے پہ سانپ بیٹھا ہوا ہے اسے وہ بتاتا ہے کہ آپ سانپ سے یہ بات کہو، سانپ لے جائے گا، جس پر وہ لالچ یہ دیتا ہے شیطان کہ میرے پاس کچھ ایسے کلمات ہیں وہ تم کو میں بتاؤں گا جس سے آپ کو کبھی موت نہ آئے گی اور جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ تو وہ طاؤس بھی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ بات سانپ کو بتاتا ہے، سانپ اس بات پہ ایگری ہو جاتا ہے، مان جاتا ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے کے جاتا ہوں۔ سانپ شیطان کو اپنے منہ میں رکھ کے جنت میں لے جاتا ہے۔ اب جب جنت میں پہنچتا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ شیطان حضرت آدم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا اور موت دے دی جائے گی؟ تو جس پر حضرت آدم علیہ السلام غمگین ہوتے ہیں۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ مطلب پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کچھ ایسے کلمات سکھا دوں گا، ایک چیز آپ کو ایسی بتا دوں گا کہ آپ اگر اس کا پھل کھا لیں تو آپ کو کبھی موت بھی نہیں آئے گی اور جنت سے بھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ اسی درخت کا ذکر کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جس پر حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہرگز میں اس درخت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس پھل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اللہ تعالیٰ نے جس کا مجھے منع فرمایا ہے۔ جس پر وہ شیطان وہاں سے حضرت آدم کے پاس سے اٹھتا ہے اور اماں ہوا کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب اماں ہوا کے پاس جاتا ہے تو شیطان یہی بات اماں ہوا کو کہتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا اور آپ کو موت دے دی جائے گی؟ اماں ہوا بھی پریشان ہو جاتی ہیں اس بات پہ۔ جب وہ پریشان ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ایک ایسا درخت آپ کو بتاتا ہوں جو کہ آپ جس کا پھل کھا لیں آپ کو موت بھی نہیں آئے گی اور جنت سے بھی نہیں نکالا جائے گا۔ تو اماں ہوا اس کے بارے میں پوچھتی ہیں تو وہ اسی درخت کا نام لیتا ہے۔ خیر کہ اماں ہوا اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ اب اماں ہوا جاتی ہیں اس درخت سے 3 دانے پھل کے، جو ذکر ہے وہ 3 دانے پھل کے توڑ کے لے کے آتی ہیں، جس میں سے ایک وہ خود تناول فرماتی ہیں اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جس پر حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں، وہ نہیں کھاتے۔ پھر اماں ہوا ان کو جو جنت کی شراب ہے وہ پیش کرتی ہیں، جنت کی شراب ان کو دیتی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام وہ شراب پی لیتے ہیں تو وہ کچھ دیر بعد حضرت آدم علیہ السلام خود ہی ان سے پھل لے کے جو پھل تھے وہ کھا جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پھل کھاتے ہیں تو وہ ان کا جو جسم کا لباس تھا وہ دونوں کا لباس اتر جاتا ہے، جس پر وہ فوراً بھاگتے ہیں درختوں کے پاس کہ ان سے پتے لے کے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا جائے۔ اب جس درخت کے پاس جاتے ہیں وہ جسم درخت پتے دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر انجیر کا درخت ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں تو انجیر کہتا ہے کہ آپ کو جتنے پتوں کی ضرورت ہے آپ مجھ سے لے لیں، جس پر وہ انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو کور کرتے ہیں اور کچھ پتے وہاں سے وہ اود کے توڑتے ہیں اور اس سے اپنا جسم ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کریں اور ان کو بلائیں، اماں ہوا اور حضرت آدم کو میرے پاس۔ جب وہ حکم سنتے ہیں اللہ کا تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے حکم کی نافرمانی کر دی اللہ کے، تو وہ سامنے نہیں جاتے۔ 3 دفعہ اسی طرح حکم ہوتا ہے تو تینوں دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نہیں جاتے۔ خیر جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پھر حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب آپ ایسے کرو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ انہیں کہیں کہ اب آپ کا رخصت کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ جنت سے جائیں گے اور زمین پہ جا کے رہیں گے۔ جو درخت پتے دینے والے تھے، اللہ تعالیٰ کو جو درختوں نے پتے دیے تھے ان کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انجیر کو دعا دی کہ انجیر کو کہ تمہاری یہ مجھے ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اگر تمہارا کوئی پھل اس کو کھائے گا، جتنی دفعہ بھی وہ کھائے گا اس کو اتنا ہی ہر دفعہ اس کا ٹیسٹ مختلف آئے گا اور اس کو زیادہ مزہ دے گا۔ اور جو عود ہوتا ہے، عود کا درخت، اس کی پھر دعا جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں عود کو کہ جب بھی تم کسی کے پاس کوئی تمہارے پاس سے گزرے گا یا تمہیں جلائے گا تو وہ اس سے مہک اٹھے گا۔ یہ عود اور انجیر کو دعا ہے درخت کو اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 لوگوں کو جنت سے جانے کے لیے کہا۔ ان 5 لوگوں میں حضرت آدم علیہ السلام تھے، اماں ہوا تھے، طاؤس تھا، سانپ تھا اور شیطان، ان 5 کو جنت سے جانے کے لیے کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو وہاں سے کسی درخت کی مسواک توڑتے ہیں اور وہ ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، جو بعد میں وہی والی مسواک جو حضرت آدم علیہ السلام کی تھی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بنا، وہ وہی والی جو حضرت موسیٰ کی چھڑی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مسواک تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا وہ 60 گز تھا، یعنی کہ 180 فٹ کے قریب حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک تھا۔ خیر جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے جنت سے ہمیشہ کھانا آتا ہے،
ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ان کے ساتھ 2 بیل ہوتے ہیں جو کہ وہ بیل جنت سے لے کے آتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جنت سے جو آپ کے لیے کھانا آتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آج سے کھانا منع فرما دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ خود کاشتکاری کریں اور خود آپ اپنا کھانا بنائیں، جس پر وہ کچھ گندم کے بیج دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ زمین پہ سکھلاتے ہیں آہن گیری کاشتکاری کیسے کرنی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ طریقہ بتاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بیلوں سے وہ اس کو زمین کو نرم کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت بیل غصہ کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام پہ، حضرت آدم علیہ السلام چھڑی مارتے ہیں بیل کو، جس پر وہ غصہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ میرے اوپر ظلم نہ کریں، آپ کی وجہ سے ہی میں بھی جنت سے نکالا گیا ہوں، اگر آپ وہ غلطی نہ کرتے تو حضرت اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت سے نہ بھیجتے۔ تو جس پر حضرت آدم علیہ السلام غصہ ہوتے ہیں، بیل کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ سمجھاتے ہیں حضرت آدم کو کہ آپ کو اب یہیں سے کاشتکاری کرنی پڑے گی، اپنے لیے اناج خود بنانا پڑے گا۔ خیر وہ جب فصل بوتے ہیں تو وہ فصل 7 گھنٹے میں پک کے تیار ہو جاتی ہے۔ جب کھانا بنانے کی باری آتی ہے تو وہ اماں ہوا کو اس کا طریقہ سکھلاتے ہیں، جس کے لیے اب روٹی بنانے کے لیے آگ کا ہونا ضروری تھا۔ آگ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ آپ جہنم سے آگ لے جائیں اور جا کے حضرت آدم علیہ السلام کو دیں، جو کہ 7 دفعہ بار بار حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم سے آگ لے کے آتے، جب وہ زمین پہ رکھتے وہ زمین کی تہہ تک دھستی ہوئی پھر جہنم میں چلی جاتی۔ پھر جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھلایا کہ آپ 2 پتھر کی چنگاریوں سے آگ پیدا کریں، اس سے آگ پیدا کی اور انہوں نے کھانا بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، 300 سال تک لگاتار معافی کی درخواست کرتے ہیں، اور ان کی جو معافی قبول ہوتی ہے 300 سال بعد، اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے لوح محفوظ پہ کچھ کلمات لکھے ہوئے دیکھے تھے، تو میں اس کلمات کا آپ سے واسطہ صدقہ طلب کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے آپ مجھے معافی دے دیں۔ وہ کلمات تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اگر آپ یہ بات مجھے جنت میں کرتے تو میں ہرگز آپ کو جنت سے رخصت نہ کرتا، میں جنت سے جانے کے لیے نہ کہتا۔ خیر جب وہ اگلی صبح اٹھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جسم جو سیاہ مانند ہو گیا، سیاہی ان کے جسم پہ آ گئی، کالا جسم ہو گیا، جس پر وہ پھر ڈر جاتے ہیں کہ شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی نئے عذاب میں مبتلا کر دیا، میرے اوپر کوئی نئی بیماری آ گئی۔ تو جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں کہ آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، آپ اس کے لیے روزہ رکھیں، جس پر وہ روزہ رکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر اگلے دن اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ وہ جسم جیسا تھا وہ بہتر نہیں ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح 3 دن وہ لگاتار روزہ رکھتے ہیں، تو تیسرے دن جا کے جب وہ روزہ افطار کرتے ہیں تو وہ جسم مبارک جو تھا وہ بالکل واپس اسی حالت میں آ جاتا ہے جو ان کا وہ کالا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو واپس وہ بیماری ختم کر دیتے ہیں۔ جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 3 دن روزہ رکھا کریں۔ اس وقت جو حضرت آدم علیہ السلام پر سب سے پہلے روزے فرض ہوئے تھے وہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو، اماں ہوا کو اولاد سے نوازتے ہیں۔ اب سب سے جو پہلی اولاد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ تھا حابیل اور غازہ، 2 بچے پیدا ہوتے ہیں جڑواں، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اس کے بعد قابیل اور اکلیمہ، یہ 2 پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں ہوا کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے وہ کوئی 120 دفعہ کے قریب اولاد تھی، جس میں سے 120 دفعہ ہی سارے جڑواں پیدا ہوئے، جوڑا جوڑا بچہ پیدا ہوئے۔ صرف ایک سنگل اولاد پیدا ہوئی تھی، وہ تھے حضرت شیس علیہ السلام، ان کا انشاءاللہ بعد میں ہم تذکرہ کریں گے۔ خیر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جو قابیل ہے اس کا حابیل کی بہن کے ساتھ اور حابیل کی بہن کا قابیل کی بہن کے ساتھ رشتہ کر دیں، ان کی شادیاں آپس میں کروا دیں۔ جس پر حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں کی شادیاں آپس میں کروا دیتے ہیں۔ اب جو قابیل تھا وہ خوبصورت اور اس کی بہن اکلیمہ وہ دونوں خوبصورت تھے۔ وہ قابیل کو یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شاید میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہ حابیل کو زیادہ مجھ سے بہتر مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت آدم سے شکوہ کرتے ہیں کہ جو قابیل ہے، جو حابیل کو آپ نے مطلب اکلیمہ کا رشتہ حابیل سے ہوا ہے، اس سے میں خواہش مند ہوں میرا ہو۔
حضرت آدم فرماتے ہیں کہ یہی اللہ کا حکم تھا، جس پر وہ پھر اعتراض کرتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کہ آپ ان سے قربانی کے ذریعے فیصلہ کروا لیں۔ تو وہ مینا کے مقام پہ قربانی کرتے ہیں، جا کے دونوں اپنے جانور ذبح کر کے مینا کے مقام پہ قربانی کرتے ہیں۔ اس وقت اس طرح ہوتا تھا کہ جو سچا ہوتا تھا اس کی قربانی بجلی آ کے اس کو جلا دیتی تھی، تو جس کی قربانی جل جاتی تھی وہ سچا ہوتا تھا، اس کے حق میں فیصلہ ہوتا تھا۔ خیر وہ اسی طرح جب جاتے ہیں قربانی کرتے ہیں مینا کے مقام پہ، جو اب ہمارے حج میں بھی فرض ہے، تو جا کے قربانی کرتے ہیں۔ جو حابیل کی قربانی ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوتی، جس پر اب قابیل دل میں غصہ یہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حابیل کو کسی بھی طرح قتل کر دوں گا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہیں پہ سفر پہ گئے ہوتے ہیں، تو قابیل دیکھتا ہے کہ حابیل سو رہا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ سو رہا ہے تو وہ جا کے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں، کیونکہ دنیا میں اس سے پہلے کوئی قتل نہ ہوا تھا تو پتہ نہیں تھا کہ قتل کیسے ہوگا۔ جس پر جو سب سے پہلا قاتل تھا وہ قابیل تھا، لیکن جو اس کا استاد تھا وہ شیطان تھا۔ شیطان اپنے شولڈر پر سانپ کو لے کے آتا ہے۔ خیر وہ جو شیطان ہے وہ سانپ کو نیچے رکھ کے اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے اور وہ مر جاتا ہے سانپ۔ پھر قابیل کو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے، قابیل ایک پتھر اٹھاتا ہے جو کہ حابیل سو رہا ہوتا ہے اور حابیل کے سر پہ مارتا ہے، اس طرح کہ حابیل وہاں پہ مر جاتا ہے۔ جب حابیل مر جاتا ہے تو وہ وہاں وہ اب دیکھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں اس کا کیا کروں۔ اب قابیل وہاں سے حابیل کو اٹھاتا ہے اور جگہ جگہ گھومتا ہے، تو اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کا کیسے اس کو کرنا کیا ہے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ دو کوے آتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، تو ایک کوا دوسرے کوے کو مار دیتا ہے۔ جب ایک کوا دوسرے کو مارتا ہے تو وہ جا کے کھدائی کرتا ہے زمین میں سے، اور زمین میں اس کو دوسرے کوے کو دفنا دیتا ہے۔ اسی طرح قابیل کرتا ہے، اس کو آئیڈیا ملتا ہے، تو وہ قابیل حابیل کو وہاں پہ تدفین اس کی کر دیتا ہے، دفنا دیتا ہے۔ جیسے ہی قابیل حابیل کو دفن کرتا ہے تو اسی طرح زمین کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اندر زمین کو کھینچ لو۔ قابیل کو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے زمین کو کہ اس کو اپنے اندر کھینچو، جس پر قابیل کو زمین اپنے اندر کھینچتی ہے۔ زمین کے اندر جیسے جیسے وہ دھنستا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا جو قاتل ہے وہ تم ہو، تو میں ہرگز تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ جس پر جب وہ آدھا زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ میرے باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب وہ جنت سے وہ نکالا تھا تو اس وقت اللہ نے کچھ کلامات کی وجہ سے معافی دی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے، قابیل کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ میں نے اپنے باپ سے کچھ کلامات سیکھے تھے جن کی بدولت ان کو معافی ہوئی تھی۔ تو وہ کلامات دہراتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں بھی یہ کلامات پڑھتا ہوں اور میں معافی طلب کرتا ہوں آپ سے۔ جس پر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ جنت سے ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ زمین پہ اس کے سر میں نیزہ مارو، نیزہ مارو، یہ اس طرح نیزہ مارو کہ یہ مر جائے۔ جب فرشتہ آتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگ گئی، وہ جنت سے جب آتا ہے تو وہ نیزہ مارتا ہے، وہ مر جاتا ہے قابیل۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، اور پھر اس کو وہ نیزہ مارتا مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ قیامت تک فرشتہ اس کے سر پہ ضرب مارتا رہے گا، وہ مرتا رہے گا اور بار بار وہ زندہ ہوگا، قیامت تک یہی اس کی سزا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ حابیل اور قابیل دونوں کو ڈھونڈتے ہیں، تو جس پر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جو قابیل ہے اس نے یہ اس طرح حابیل کو قتل کر دیا، اور وہ جہاں پہ حابیل کو دفنایا ہوتا ہے اس جگہ پہ لے جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ پھر جسم نکالتے ہیں حابیل کا اور اس کو گھر میں لا کے تدفین کر دیتے ہیں۔ اس پورے واقعے کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ہے، وہاں سے بھی اگر آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ خیر اسی طرح پھر وقت گزرتا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، جس پر وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ جنت کے مختلف اقسام کے جو جنت کے پھل ہیں وہ کھاؤں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اقسام کے پھل اکٹھا کرنے گئے، ابھی تک واپس نہیں آئے، جس پر وہ حضرت شیس علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کے اللہ فلانی پہاڑی پہ جائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ حضرت شیس علیہ السلام جاتے ہیں پہاڑی پہ، وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں سے مختلف اقسام کے جو پھل ہوتے ہیں جنت سے وہ آتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام وہ تناول فرماتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کو
وہ جو زندگی کا ان کا اختتام وہیں پہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت شیس علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے کہ جو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں نبی تھے، وہ حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی اور اس کے بعد کیا آگے معاملات چلے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔